کہ قربانی جو ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا شوہر نے کر لی تو بیوی کی طرف سے بھی ہو گئی، بیوی نے کر لی تو شوہر کی طرف سے بھی ہو گئی، باپ نے کر لی بیٹوں کی طرف سے بھی ہو گئی. بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے اور قربانی کی طاقت رکھتا ہے، یعنی اس کے قبضے میں اپنی ضروریات اصلیہ سے زیادہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار اس کے پاس موجود ہے، تو قربانی اس کے ذمہ ہے. اگر باپ کے پاس بھی ہے، بیٹے کے پاس بھی ہے، تو باپ کی بھی قربانی، بیٹے کی بھی قربانی. شوہر کے پاس بھی ہے، بیوی کے پاس بھی ہے، تو شوہر پر بھی قربانی بھی. ایک تو یہ. دوسرا، یہ بہت کثرت سے لوگ اس مغالطے میں ہیں کہ جب آدمی قربانی کرے تو کسی نہ کسی کو ایصال ثواب کرے اور اس کی طرف سے کرے. تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کوئی شخص فریضہ ادا کر رہا ہے، فرض ادا کرنے کا ایصال ثواب میں شک ہے، لیکن نفلی قربانی اگر کوئی کر رہا ہے تو اس میں جتنوں کو چاہے ثواب میں شریک کر سکتا ہے. اپنے والدین کی طرف سے کر لے، اپنے سارے اعزاء اقربا کی طرف سے کر لے. ایک ہی جانور میں 10 20 30 40 50 جتنے آدمیوں کو شامل کرنا چاہے کر سکتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا قربان فرمایا پوری امت کی طرف، پوری امت کی طرف. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے کہ جتنی امت کے لوگ آپ کے وقت موجود تھے یا آگے آنے والے تھے، سب کی طرف سے قربانی کی آپ نے ایک مینڈے کے ذریعے. تو معلوم ہوا کہ ایک جانور کے اندر بھی ایصال ثواب میں کئی لوگ شریک ہوتے ہیں. ایک آدمی قربانی ایک ہی کی طرف سے ہوگی، بکرا ایک ہی طرف سے ہوتا ہے، لیکن وہ ایصال ثواب جتنوں کو چاہے کر سکتا ہے. نفلی قربانی اور فریضہ قربانی جو ہے اپنی طرف سے ادا کرنا ہے.